وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع کے تحت، ایک ایسا موقع جس میں اللہ نے مجھ کو توفیق دی کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم لوگوں نے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے ہوئے فریضوں میں سے ایک فریضہ مغرب کی نماز ایک ساتھ باجماعت ادا کیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد اور بے انتہا فضل و کرم میں سے ایک بہت بڑی بات ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سننے کے لیے اس طرح سے وقت نکالنا، یہ کتنا اہم بات ہے۔ جو لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بات کس قدر فضل و شرف والا ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک حدیث ہے، جس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر صرف اللہ کے کلام کو آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، نبی کی حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی روشنی میں جو سلف صالحین نے معنی اور مفہوم اور اس سے نکلنے والے جو نصیحت کی باتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ جو مجلس ہے ایسی مجلس ہے جس کو اللہ کے ذکر کی مجلس کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا۔ میں ڈائریکٹ بیان کروں گا کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہے، بہت تفصیل میں پڑھنے سے وقت ایسے ہی ضائع جائے گا، اس لیے میں ڈائریکٹ بولتا چلا جاؤں گا۔ بعد میں اگر کسی صاحب کو حدیث دیکھنا ہو وہ مجھ سے آ کر کے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، حلقے کی شکل میں۔ تو جو مسجد ہے نا آپ کی، مسجد نبوی بھی اللہ کی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، اور یہ آپ کی جو مسجد ہے یہ بھی اللہ کی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں کو چن لیا ہے، اور اس مسجد میں آ کر کے جو لوگ بھی اپنے قیمتی وقت کو لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر کے ان حدیثوں کے معنی اور مفہوم کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، اسی کو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ سامعین کرام، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے، ابھی جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ حلقہ ہے، اس کو حلقہ کہتے ہیں، بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کو سننا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، اللہ کیسے ہماری زندگی کو گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس زندگی میں، اس دنیا میں ہم کس طرح سے رہے، کیسے اللہ چاہتا ہے، اس کو سننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر
حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. جو لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی تعلیمات کو سننے کے لیے, نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے, کیسے کیا ہے وہ سن کر کے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر سے پوچھا, اللہ کی قسم کیا آپ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ ایک بات کان کھول کر کے سن لیجئے, ہم نے جو آپ لوگوں سے قسم لیا ہے, آپ لوگوں سے جو حلف لیا ہے, وہ اس لیے نہیں لیا ہے کہ میں آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں, بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی مسجد کے اندر آئے. کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. پوچھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگ مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام سے نوازا ہے, یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ابھی آپ لوگ بھی تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. ہم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ نے اسلام کی رہنمائی دی ہے ہم لوگوں کو, اسلامی تعلیمات کی رہنمائی دی ہے ہم لوگوں کو. جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس اسلام کی رہنمائی ہم لوگوں کو کی ہے, اسی کے شکرانے کے طور پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں جو تم لوگوں سے قسم لیا ہوں, یاد رکھو تم لوگوں کو جھوٹا سمجھ کر کے نہیں لیا ہوں, بلکہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مسجد کے اندر آئے. کچھ لوگ ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا, اللہ کی قسم تم لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ دیکھو ہم نے جو تم لوگوں سے قسم لیا ہے اس لیے نہیں لیا ہے کہ تم لوگوں کو جھوٹا سمجھتا ہوں, بلکہ ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے, اور تم لوگ جو بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو یہ خبر دینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں فخر کر رہا ہے. یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, مجھے اللہ کے رسول کے اس فرمان پر کامل یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پر بھی فخر کر رہا ہوگا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پر فخر کر رہا ہوگا, کیونکہ ہمارے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسے مبارک اور بہترین موقع پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں, اکٹھا ہوئے ہیں. کچھ باتیں جو ہماری زندگی کی نصیحتوں کے لیے ہے ان باتوں کو مختصراً ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ایک واقعے کی روشنی میں. واقعہ کس کا ہے؟ دنیا کے ایک بہترین انسان, دنیا کے ایک بہترین انسان سیدنا ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کا نام آتے ہی جو ہم لوگوں کے ذہن میں جو امیجینیشن ہوتا ہے وہ صبر کا. کس چیز کا؟ صبر کا. فوراً جیسے ہی ایوب کا نام آئے گا ذہن کے اندر جھماکا ہوگا صبر, کیونکہ ایوب کے ساتھ صبر کا جو لفظ ہے وہ بہت عظیم لفظ ہے. ایوب صبر کرنے والے. سامعین کرام, ایوب علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو, ان نبیوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے یہ مقرب بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں میں سے ان کو چنا ہے. ان کی زندگی کے اندر جتنے بھی مرحلے گزرے ہیں, جو انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر گزرے ہیں, ان کی زندگیوں میں جتنے بھی مرحلے گزرے ہیں ان تمام مرحلوں میں ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. اس لیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے,
جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، مطالعے کے لیے کون سی کتاب سب سے اچھی ہے؟ مطالعے کے لیے سب سے اچھی کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ آج کے ڈیٹ میں اور دنیا کے کسی بھی مرحلے میں اگر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں سب سے بہترین کتاب مطالعے کے لیے کون ہے، تو جواب آئے گا قرآن کریم، کیونکہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے مطالعے کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ، تو یہی قرآن کریم ہے۔ آپ قرآن کریم میں اٹھا کر کے دیکھیں گے، جا بجا نبیوں کے واقعات ہیں، ان واقعات کو اللہ نے اسٹوری کے طور پر نہیں بیان کیا ہے، یہ اسٹوری ہے ذرا سن لو، ذرا ٹیسٹ لے لو، اس لیے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ان واقعات کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے، انسان اس کو پڑھے، اس پر غور کرے، نبیوں کی زندگی میں کیا کیا ڈائیورشن آیا، نبیوں کی زندگی میں کیا کیا ٹرننگ پوائنٹ آئے، کیسے کیسے مرحلے آئے، ان مرحلوں میں نبیوں کا کردار کیا رہا، ان کردار کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات کو بیان کیا۔ اور اسی لیے آج اس مجلس میں ہم نے 2 آیات آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء سے پڑھی ہے، جس کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس مرحلے میں بھی انسان کے ساتھ بہت سارے ایسے کمپلیکیٹڈ مرحلے آتے ہیں جس میں انسان کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک ٹیچر ہے، ٹیچر دھلائی کس کی کرتا ہے؟ جو اس کا شاگرد ہوتا ہے اس کو۔ کیا وہ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کو مارتا ہے؟ نہیں۔ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ کس کی تربیت کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کی، روڈ پر چلنے والے لوگوں کی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب اور چہیتے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، طرح طرح کے ڈائیورشن میں ڈالتا ہے، طرح طرح کے حالات سے اس کو دوچار کراتا ہے تاکہ آزمائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی ہوتی ہے، ثم الصالحون، پھر نیک لوگوں کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ حدیث میں آگے الفاظ ہیں، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، لوگوں کی آزمائش ان کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ فإن کان فی دینہ صلابۃ، اگر دین کے اندر پختگی ہوگی مزید آزمائش کی چکی تیز ہوتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر آزمائش میں ہے ہمت نہیں ہاریے گا، آزمائش کا سامنا کیجیے گا۔ آزمائش کے مرحلے میں رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیے گا، آزمائش کا مرحلہ آسانی سے گزر جائے گا، جیسے ایوب کا گزرا علیہ السلام۔ کیونکہ اگر آزمائش میں پڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رب العالمین نے آپ کو قریب رکھا ہے۔ اگر آپ پر آزمائش نہیں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رب العالمین نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ آزمائش کی گھڑی آئے ایوب کو یاد کر لیجیے، آزمائش کی گھڑی آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیجیے، ان کے زندگی کے تنگ و ترش مرحلے کو یاد کر لیجیے۔ ایک چٹان کا سینہ اور فولاد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سامنے دے دے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اپنے اللہ کے قول کے مطابق کہ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین کے اندر مضبوطی ہوگی، پختگی ہوگی، رب کی طرف سے آزمائش کے چکے کو اور تیز کر دیا جائے گا۔ اسی لیے آزمائش سے گھبرانا نہیں،
اور اسی لیے ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو ایک الگ انداز میں آپ نے سنا ہوگا ضرور، لیکن ہم ایک الگ طریقے سے، ایک الگ پیٹرن پر، کچھ الگ طریقے کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے مختصراً ہم ایوب علیہ السلام کے زندگی کے واقعے کو مفسرین اور محدثین کے جو روایت کی ہوئی روایتیں ہیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی، بہت برگزیدہ نبی۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی سے نوازا تھا، بہترین صحت سے نوازا تھا، بہترین نعمتوں سے نوازا تھا، بہترین مال سے نوازا تھا، بہترین اور کثیر اولاد سے نوازا تھا، ہر اعتبار سے سکھی سمپن بھرپور، ہر اعتبار سے سیدنا ایوب علیہ السلام ہر اعتبار سے بالکل بھرپور، کوئی کمی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کہاں چھوڑنے والا ہے؟ کیا ہمارے نبی کو چھوڑا اللہ نے؟ نہیں، آزمایا، آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ ہر اعتبار سے آزمایا۔ آپ نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، آزمائشوں کا انبار ہے، ایوب کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے ایوب کو آزمایا، کیسے آزمایا؟ صحت کو ختم کر دیا، بہترین صحت کو چھین لیا اللہ۔ مفسرین نے روایتوں کے اندر بتلایا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام جو بہترین صحت اور انتہائی خوبصورتی کے مالک آدمی تھے، ایسا صحت گرا، جسم کے اوپر ایسی بیماری لگی، دل کو چھوڑ کر کے پورے جسم میں سوئی کو چبھونے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم لوگ بل بلانے لگتے ہیں، کل بلانے لگتے ہیں، کیا کیا کرنے لگتے ہیں، اول فول بکنے لگتے ہیں، ززا فضا کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ تو رب العالمین کو بھی لعن طعن کرنے لگتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایوب علیہ السلام بہترین صحت کے مالک، تندرستی سے بھرپور، انتہائی خوبصورت آدمی، لیکن جسم میں ایسی بیماری لگی کہ دل کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پورے جسم پر سوئی کو چبھونے کی بھی جگہ نہیں تھی، ایسے بیمار پڑے۔ اللہ نے مال سے نوازا تھا، پورے مال کو چھین لیا اللہ نے۔ مال سے نوازا تھا، پورے مال کو اللہ نے چھین لیا۔ اولاد سے نوازا تھا، تمام کے تمام اولاد ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور جو بیماری لگی تھی نا، بیماری کی وجہ سے پورے سماج و معاشرے کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مجبوراً۔ بستی ہے نا، بستی کو چھوڑ کر کے باہر کوڑے کرکٹ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر جا کر کے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی تھی، ساتھ میں صرف ایک بیوی جو اللہ پر ایمان رکھنے والی، وفا شعار اور محبت کو زندہ کرنے والی بیوی، اور وہ بھی بیوی گھروں کے اندر کام کاج کر کے جو پیسہ لاتی تھی اس سے خوراک ہوتا تھا اور ایوب کا علاج ہوتا تھا۔ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں تھا، ہفتے دو ہفتے کا مسئلہ نہیں تھا، مہینے دو مہینے کا مسئلہ نہیں تھا، سال دو سال کا مسئلہ نہیں تھا، کمپلیٹ 18 ایئرس، مکمل 18 سالوں تک ایوب کو اسی آزمائش کے چکی میں پیسنا پڑا لگاتار۔ جانتے ہیں اس مرحلے میں امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اسی طرح سے ایک کتاب ہے تفسیر ابن ابی حاتم، اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے تفسیر الدر المنصور، اس کے اندر یزید بن میسرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایوب کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ان کے صحت کو چھین لیا، ان کے مال کو چھین لیا، ان کے اولاد کو چھین لیا، فوراً گھٹنا ٹیک دیا رب کے سامنے،
ہاتھ کو اٹھا دیا رب العالمین کی طرف، بہترین انداز میں اللہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اے رب الارباب، تو نے مال سے نوازا تھا، تو نے اولاد سے نوازا تھا، تو نے صحت سے نوازا تھا، اس قدر تو نے مجھ کو خوشحالی دی تھی کہ ان تمام چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر رچ بس گئی تھی۔ اے اللہ تبارک و تعالی، آج تو نے مجھ سے صحت چھین لیا، آج تو نے مجھ سے اولاد چھین لیا، آج تو نے مجھ سے میرا مال چھین لیا، ان تمام چیزوں کی محبت سے میرا دل خالی ہو گیا، اور آج میرے دل میں تیری محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے جو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر ابلیس کو یہ پتہ چل جائے تو وہ جل بھن کر کے کباب ہو جائے۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ ہم لوگوں نے صبر کا مفہوم سمجھا نہیں ہے۔ جب کہیں پر کوئی بس نہیں چلتا ہے، منہ کو خاموش کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں صبر کر لیا۔ نہیں، صبر تو یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہم کو راضی ہو جانا چاہیے۔ آج کسی کو اللہ نے صحت دیا ہے، کل وہ صحت رہے نہ رہے، لیکن اللہ کے حکم سے راضی برضا رہنا ہے۔ آج اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کل ممکن ہے کہ وہ نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے راضی برضا رہنا ہے۔ یہ ہے صبر جو ایوب کے واقعے سے ہم کو ملتی ہے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سالوں تک اس آزمائش کے چکی میں لگاتار پستے رہے، رب العالمین کے حکم کے اوپر صبر کیے رہے 18 سالوں تک۔ سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف 2 دوست تھے، 2 دوست، ان کے 2 دوست تھے جو ملنے آیا کرتے تھے ہر روز شام کے وقت یا صبح کے وقت، کام میں نکلتے تھے، ملنے آتے تھے۔ حدیث کے اندر ہے، امام ابن ابی حاتم اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ دونوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا جو مرحلہ تھا وہ 18 سالوں پر محیط تھا۔ سارے کے سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی تھی جو خدمت کر رہی تھی، 2 دوست تھے جو ہر دن ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، 2 دوست تھے، ہر روز ملنے کے لیے آتے تھے، ہر روز۔ ایک روز آئے دونوں دوست، ابھی ایوب ادھر ہی ہیں، وہ لوگ ذرا دور ہی میں ہیں، ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ذرا دور میں ہی ایک دوست کہتا ہے، دیکھو نا پتہ نہیں ایوب نے کیسا گناہ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ ایسا گناہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ آج آپ پر بھی کوئی پریشانی آئے گی نا، بولنے والے کی زبان کھل جائے گی۔ واللہ یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایوب کی طرح سے صابر بن کر کے رہنا۔ ایک مرحلہ آئے گا بولنے والے کی زبانیں کھل جائیں گی، دوست ہے کیا بول رہا ہے، دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ایوب نے اتنا بڑا بھاری گناہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 18 سالوں سے ایوب اسی مرحلے کے اندر پس رہا ہے۔ ایک دوست بول رہا ہے نا تو دوسرے دوست کو یہ پسند نہیں آیا۔ ایوب کے پاس آئے، دونوں ملے، تو جو دوسرا دوست تھا وہ بولنے لگا کہ یہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا، ایوب تیرے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا۔ ایوب نے کہا کہ اللہ کی قسم، کوئی گناہ کرنا تو دور کی بات، میرے سامنے اگر 2 آدمی جھگڑا کرتے تھے، 2 آدمی میرے سامنے اگر 2 آدمی جھگڑا کرتے تھے، میرے سامنے اگر 2 آدمی جھگڑا کرتے تھے اور جھگڑے کے دوران اللہ کا نام لے لیتے تھے تو میں آ کر کے اس کی طرف سے کفارہ ادا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام حق کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ پر لیا جائے۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ بیوی ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے تھے، لیکن بیوی پوری وفاداری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ
انتہا وفا شعاری کے ساتھ ایوب کا ساتھ نبھاتی چلی جا رہی ہے۔ بیت الخلا جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، ایوب کا ہاتھ پکڑ کر کے لاتے تھی، لا کر کے بٹھاتی تھی، قضاء حاجت کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے ادھر، یہ ضرورت پوری کر کے پھر جاتے تھے۔ ایسے ہی ہر دن ہو رہا ہے، 18 سال پورا ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایوب کے اوپر اب کہ نہیں، اب بندے کو زیادہ نہیں آزمانا چاہیے، اب بندے کو زیادہ نہیں آزمانا چاہیے۔ بندہ آزمائش میں کندن بن چکا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش کسی مسلمان پر آتی ہے نا، کوئی بھی مسلمان جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، رب کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ رب کو کیا منظور ہوتا ہے؟ دیکھنا کہ یہ سچا ایمان والا ہے کہ ظلم الیقین ہے۔ آزمائش کی چکی اسی لیے چلتی ہے۔ آزمائش میں جب بندہ تپتا ہے، تب کر کے کندن بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، اسلام ابھی بالکل اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 313 مسلمان۔ کیسا کٹھن مرحلہ رہا ہوگا، سوچیے، امیجن کیجئے ایک بار۔ ہم لوگ تو بڑا ہی بہترین اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، مال و دولت نہیں ہے، کہ بہترین گھر نہیں ہے، کہ لگژریس گاڑی نہیں ہے، کھانے پینے کا افراط ہے ہمارے پاس۔ آپ سوچئے، امیجن کیجئے کہ ایک طرف 313 مسلمان اور ایک طرف 1000 کا لشکر، کیسا کٹھن مرحلہ رہا ہوگا۔ لیکن اس کٹھن اور آزمائش بھرے مرحلے میں نبی کے ساتھ 313 مسلمانوں نے صبر کیا۔ بدر والوں کو اللہ نے کیا انعام دیا؟ جو چاہے کر لو، جنت تمہارے ٹھیکیداری میں دے دی گئی ہے کہ نہیں؟ بدر والوں کا یہ حشر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو چاہے کرو، جنت تمہارے میراث میں لکھ دی گئی ہے، تم کو جنت کے اندر جانا ایک دم طے ہو چکا ہے۔ بدر کے اندر شامل ہونے والے تمام صحابہ کا یہ مقام اللہ نے کیا۔ جب بھی آزمائش آتی ہے، آزمائش کی گھڑی میں اگر بندہ ثابت قدمی سے کام لیتا ہے، صبر و ثبات کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، چٹان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہی حال ایوب کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا 18 سالوں سے ایوب لگاتار آزمائش کی چکی میں پس رہا ہے، اب اس کو اس سے چھٹکارا دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ بیوی لے گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے گئے تھے، ذرا دور گئے ہوئے تھے، بیوی ادھر ویٹ کر رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، یہ گئے قضاء حاجت کو پورا کر کے ذرا ہٹے تو اللہ نے آیت نازل کی سورہ صاد کے اندر۔ سورہ صاد کیا کہا؟ ارقص برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ ایوب اپنے پیر کو زمین پر مار، اللہ کی طرف سے چشمہ نکل پڑے گا۔ یہ دیکھو نکلا چشمہ، چشمہ سمجھتے ہیں نا، پہننے والا چشمہ نہیں۔ اب کہ حضرت چشمہ بول رہی تھی یار، ابھی کم سمجھیں گے نا لوگ، آپ لوگ ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، لیکن سبھی لوگ ذرا کم سمجھتے ہیں۔ چشمہ کا مطلب زمین سے جو پانی ابلتا ہے نا، زمین سے جو پانی ابلتا ہے اسی کو چشمہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ زمین سے جو پانی ابلتا ہے اسی کو چشمہ کہتے ہیں۔ کہا ارقص برجلک، ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو، ھذا مغتسل، دیکھو یہ زمین سے پانی کا فوارہ چھوڑ رہا ہے، بارد و شراب، دیکھو ٹھنڈا پانی ہے جس سے تم غسل کر لو، میٹھا پانی ہے اس کو تم پی لو۔ جس پریشانی میں، جس آزمائش میں 18 سالوں سے تم پڑے ہوئے ہو، اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اب تم کو آزمائش سے بلندی پر لے جا رہا ہے، تمہارے صبر کو پوری دنیا کے لیے مثال بنا رہا ہے۔
تم کو ایوب کے صبر کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ یاد کریں گے۔ ایوب نے فوراً پیر مارا، پانی نکلا، پانی سے غسل کیا، پانی کو پیا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، پہلے سے بھی زیادہ تندرست، پہلے سے بھی زیادہ اچھے، صحت مند ہو گیا۔ اب نکل رہے ہیں، بیوی ادھر انتظار کر رہی، بہت لیٹ ہو گیا یار، اب تک آ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیمار آدمی ہے، دل میں وسوسہ اٹھنے لگا۔ دیکھتے ہیں کہ ادھر ایک آدمی چلا آ رہا ہے، وہ ایوبی آ رہے ہیں علیہ السلام، ایوبی آ رہے ہیں، ایوب آ رہے ہیں تو یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے آزمائش والے نبی کو دیکھا ہے کیا؟ یہ آزمائش والا جو نبی ہے نا، یہ ایوب کے لیے خاص ہے۔ سبھی نبی، حالانکہ آزمائش میں سارے نبی آئے ہیں، آزمائش میں سارے نبی آئے ہیں، لیکن آزمائش والا نبی بننے کا مقام اللہ نے ایوب کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ کہا کہ تم اس نبی کو دیکھو وہ جو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، میں بہت دیر سے اس کا ویٹ کر رہی ہوں، اللہ کی قسم اگر وہ تندرست ہوتا تو تمہارے جیسا دکھتا۔ کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، میں ہی ایوب ہوں۔ سامعین کرام، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بادل کو بھیجا۔ کتنے بادل کو؟ 2 بادل کو۔ بادل کے 2 ٹکڑے الگ الگ تھے، اور ایوب کے 2 کھلیان تھے۔ کھلیان سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، ہم سمجھا دیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پر سمجھانے ہی کے لیے آئے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ کھلیان کہتے ہیں کھیت وغیرہ جو ہوتا ہے نا، جہاں پر کھتائی جوتائی ہوتی ہے، اور کھتائی جوتائی کے بعد جب کھیت پھل غلہ جو ہوتا ہے، پودا جب بڑھ جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو اس کو کاٹا جاتا ہے، اور کاٹ کر کے جس گھر کے اندر رکھا جاتا ہے نا، اس کو اردو میں کھلیان بولتے ہیں، جہاں پر اسٹاک کیا جاتا ہے، کاٹا کھیت سے جا کے وہاں ڈالا، اس کو کھلیان کہتے ہیں۔ ایوب کے 2 کھلیان تھے۔ اب تو کھلیان سمجھ میں آ گیا نا؟ ایوب کے 2 کھلیان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بادلوں کو بھیجا۔ ایک بادل آتا ہے ایک کھلیان کے اوپر، بادل سے خالی سونا برستا ہے اور پورا گھر بھر جاتا ہے۔ دوسرا بادل دوسرے کھلیان پہ جاتا ہے، وہاں سے جب بادل برستا ہے چاندی ہی چاندی برستا ہے اور پورا گھر بھر جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو صحت لوٹایا، جس طرح سے ان کو ان کے دولت کو اللہ نے لوٹایا، ویسے ہی اولاد کو بھی لوٹا دیا۔ جتنی اولاد پہلے تھی، اللہ نے اس سے زیادہ اولاد ان کو دیا۔ سامعین کرام، یہ پورے واقعے کا ایک سلسلے وار تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ایک کڑی ابھی چھوٹی ہوئی ہے جس کو میں نے جان بوجھ کر کے بیان نہیں کیا ہے۔ کڑی کیا چھوٹی؟ یہ جو 18 سالوں کا کٹھن مرحلہ تھا، 18 سالوں کا کٹھن مرحلہ تھا جو ایوب کے ساتھ تھا، یہ 18 سالوں کے کٹھن مرحلے میں جو ان کی وفادار بیوی لگاتار ساتھ میں تھی۔ اب بیوی شوہر ہے نا، ساتھ میں رہتے ہیں، تو کبھی کسی بات سے بیوی سے تکلیف ہو جاتی ہے، یا بیوی کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، تکلیف دونوں کو ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیوی کی کسی بات پہ تکلیف ہو گئی۔ جب تکلیف ہو گئی تو انہوں نے فوراً اسی وقت قسم کھایا کہ جب میں شفا یاب ہو جاؤں گا اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھا لیا اللہ سے، اللہ کی قسم، جب رب نے مجھ کو شفا یابی دی میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، قسم کھا لیا۔ لیکن بیوی تو وفادار تھی، لگاتار اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنے شوہر کے علاج کے لیے، کھانا پانی کے لیے لوگوں کے گھروں کا برتن وغیرہ بھی مانج رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو بھی دے رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، اور وہاں سے لا کر کے ایوب کو کھلا بھی رہی ہیں اور علاج و معالجہ بھی کرا رہے ہیں علیہ السلام۔ اب شوہر ہے نا، شوہر ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بیوی تو بڑی وفادار ہے، اور ہم نے قسم بھی کھا لیا، بیوی تو بڑی وفادار ہے، کتنا ساتھ دے رہی ہے، پورا جگ چھوڑ کے چلا گیا لیکن بیوی چھوڑ کے نہیں گئی ہے۔
اتنی زیادہ ہماری خدمت کر رہی ہے، سیوا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور میں نے قسم کھا لیا ہے اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں اپنی اس بیوی کو 100 کوڑے کیسے ماروں گا، کیسے 100 کوڑے اپنی بیوی کو ماروں گا؟ بندہ پریشان ہو رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بندہ پریشان ہو رہا ہے، رب اوپر سے دیکھ رہا ہے، میرا نیک بندہ پریشان ہوگا، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ فوراً اللہ نے وحی نازل فرمائی، قرآن کریم کے سورہ صاد میں ہے، اللہ نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ دیکھو ایوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاڑی والا جھاڑو ہوتا ہے نا، کاڑی والا جھاڑو، جس کو تنکے والا جھاڑو کہتے ہیں، تنکے والا جھاڑو، کہا کہ 100 تنکا مٹھے کی شکل میں جھاڑو کا بناؤ اور اس کو پکڑو اور اپنی وفادار بیوی کو ایک بار مار دو، ہو گیا سو۔ زبردست اسٹوری تھی نہیں، زبردست اسٹوری نہیں، لیکن یہ اسٹوری نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی نصیحت جو اس واقعے سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ مرحلہ چاہے کتنا بھی کٹھن ہو، ہر رات کا انت کہاں پہ ہوتا ہے؟ صبح پہ ہوتا ہے۔ ہر رات کی صبح ہے، پریشانی سے گھبرانا نہیں، آزمائش سے گھبرانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دین کے راستے میں چنا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، طرح طرح کے الگ الگ طریقے سے آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، الگ الگ طریقے سے، نت نئے انداز میں، نئے چولوں کے ساتھ آپ کے سامنے آزمائش آئے گی۔ ایسے وقت میں ڈگمگانا نہیں۔ ابھی ہمارے دوست لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں صاحب تبھی آگے بڑھیں گے، کوئی صاحب نہیں۔ جب ایک راستہ بند ہوتا ہے، اللہ 1000 راستوں کو کھولتا ہے۔ کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے؟ کوئی صاحب نہیں۔ مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حاجت روا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے رب نے جو کچھ ہمارے لیے نازل فرمایا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے سامنے اگر پہاڑ بھی آ جائے گا ہم اس کو بھید کر کے آگے بڑھیں گے، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہمارے معاملات کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی سدھار نہیں سکتا۔ ایوب کے واقعے سے سب سے پہلی بات نہیں معلوم، لہٰذا ایسے وقت میں صبر کرنا، صبر کی چٹان بن جانا، فولاد بن جانا، لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ جو ہمارا موقف ہے، جو حق کا موقف ہے، اس پر ڈٹے رہنا سب سے پہلی بات، جو ایوب تھے۔ دوسری بات، ایوب علیہ السلام کو جب آزمائش کی گھڑی بہت زیادہ بڑھ گئی، ابھی ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی آپ کے سامنے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کو بھی یاد کر لو۔ اللہ کے کہنے کا یہی مطلب ہے، دیکھو ایوب کو یاد کر لو، تم کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایوب کو یاد کر لو۔ جب اس کے اوپر پریشانی آئی تو اس نے کیا دعا پڑھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپریشن ہوا ہے نا، یہ دعا پڑھیے، ایک دم ٹھیک ہو جائیے گا، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ایوب نے اس دعا کو پڑھا ہے، اللہ نے اس دعا کو پسند کیا ہے، قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ کسی طرح کی بیماری ہو اس دعا کو پڑھیے، اللہ شفا یابی دے گا۔ کسی طرح کی بھی مشکل ہو اس دعا کو پڑھیے، اللہ آسانی کے رستوں کو کھول دے گا۔ پہلے دعا کی طرف تو آئیے، ہم لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ایوب نے دعا کیا، اللہ نے ان کے مرحلے کو آگے بڑھا دیا۔
محترم سامعین کرام، تیسری بات جو اہم بات ہم بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی سماج و معاشرے میں جو شوہر و بیوی ہوتے ہیں ان کا رشتہ سب سے بہترین رشتہ ہے، سب سے بہترین رشتہ ہے۔ ماں کا رشتہ یقیناً بڑا ہے، باپ کا رشتہ یقیناً بڑا ہے، لیکن سب سے کلوز رشتہ جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کا۔ شوہر اور بیوی کو دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خالی بیوی شوہر کا خیال کرے، پیر دبا دے، سر میں تیل لگا دے، ہر خدمت کو کرے، خالی بیوی نہیں، شوہر کا بھی۔ دیکھیے کیسے ایوب پریشان ہو گئے، ایوب کیسے پریشان ہو گئے، اتنی وفادار بیوی، اس کو ہم 100 کوڑا کیسے ماریں گے؟ نبیوں نے اپنی بیوی سے دل میں بہت سافٹ کارنر رکھا ہے، ہم لوگوں کو بھی اپنی بیویوں سے سافٹ کارنر رکھنا چاہیے، ان کو انسان سمجھنا چاہیے، ان کو مسلمان سمجھنا چاہیے، ان کے اچھائی کا، ان کے سکون کا، ان کی سہولت کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں گئے، سفر میں آپ کی بیوی ساتھ میں ہوا کرتی تھی، جن کے نام سے قرہ نکلتا تھا وہ بیوی ساتھ میں ہوتی تھی، اور جو بیوی ساتھ میں ہوتی تھی اس کو ایک اونٹ کے اوپر کجاوا ہوتا تھا اور اس میں رکھتے تھے، اور اونٹ کو چلانے والا بھی ہوتا تھا۔ تو ایک بار وہ ایسا ہوا کہ اونٹ کے چلانے والے نے ذرا تیز چلانا شروع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اونٹ کو ایسے چلاؤ جیسے اندر شیشے کا بوتل رکھا ہوا ہے، شیشے کا بوتل رکھا ہوا ہے۔ تو بیویوں کا خیال کرنا ہے، اور بیویوں کو بھی شوہروں کا خیال کرنا ہے، جیسے ایوب کی بیوی نے کیا۔ ایک حدیث ہم پیش کر کے بات کو ختم کرتے ہیں اسی مرحلے میں۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری شادی ہوگی کیا؟ کہا کہ ہاں شادی ہوگی۔ کہاں شادی ہوگی؟ غور سے سننا ہے۔ کہا کہ ہاں شادی ہوگی۔ کہا کہ تمہارے شوہر کی خدمت کے بارے میں تمہارا کیا کردار ہے، تمہارا کیا رول ہے شوہر کی خدمت کے بارے میں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت تو بہت کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی تھک جاتی ہوں تو کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن تمہارے جنت میں جانے کا فیصلہ تمہارے شوہر کی خدمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے جنت میں جانے کا فیصلہ تمہارے شوہر کی خدمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے جہنم میں جانے کا فیصلہ تمہاری بدزبانی کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہاں پر شوہر و بیوی دونوں کو خیال کرنا ہے، کیونکہ ایوب کے واقعے سے ہم کو اسی بات کا سبق ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین کرام، وقت ہو چکا ہے، مختصر بتایا گیا تھا لیکن مطول ہو گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچا دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے بچا دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے بچا دے، آمین یا رب العالمین۔